اب مزید اعلی اکابر اور مہمانان خصوصی جو دور دراز سے تشریف لائے ان کے اعزاز کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے جن بزرگوں اور جن حضرات کے اسماء گرامی لیے جائیں وہ اپنی جگہ پر ہی تشریف رکھتے ہوئے صرف کھڑے ہو جائیں، خدام ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جناب مولانا قاری سہیل عزیز عثمانی مدظلہ، یہ علامہ مفتی عزیز الرحمن صاحب کے پوتے ہیں۔ جناب مولانا قاری اسامہ عزیز عثمانی مدظلہ، یہ بھی علامہ مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے پوتے ہوتے ہیں۔ جناب پروفیسر ثاقب عزیز عثمانی، یہ حضرت مفتی عتیق الرحمن صاحب کے نواسے ہیں۔ جناب مفتی انور عزیز عثمانی، یہ حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے پر پوتے ہیں۔ جناب مولانا شبیر صاحب لونت، جناب مولانا شبیر مٹواڑی، جناب مولانا یوسف قیات، جناب مولانا امین لاکھی، الحاج حافظ ابوبکر صاحب بہم، یہ بانی جامعہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ جناب مولانا عبداللہ صاحب بہم، یہ بانی جامعہ کے پر پوتے ہیں۔ جناب مولانا عبداللہ صاحب بھٹی، جناب قاری عبداللہ بسم اللہ صاحب، جناب مولانا سعید صاحب دمنی، جناب مولانا سید عثمان صاحب مظاہری مدظلہ، جناب ذاکر بھائی موٹا، جناب جاوید بھائی موٹا، پروگرام کی ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نورانی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نورانی ہستی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ صدر اجلاس اس مجلس کے حضرت والا دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر ہمارے سامنے بہت اہم اور قیمتی باتیں انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سائے کو ہمارے اوپر تا دیر قائم فرمائے۔
آپ کے لیے کوئی وقت ہوتا ہے سب جتنا حاصل ہونا چاہیے کوئی وقت ہے اسی لیے دوسروں کا مختصر دو منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم حضرت امام العصر محدث علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کے کچھ باب اور صفحے ہستی کے کچھ اوراق ایسے سنہری اور تابناک حروف و نقوش سے کندہ ہوتے ہیں جن کی درخشندگی اور تابانی و تابندگی برسوں اور صدیوں تک قائم و دائم رہتی ہے، بلکہ ان گوشوں کا تعلق قلب و عقیدت اور جذبات و احساسات سے اگر ہو تو ان کی حیات جاویدانی اور زندگی مدامی پر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ دنیا علم و فن میں کہکشاؤں اور سیاروں کے جھرمٹ میں یوں تو انگنت تارے آپ کو جلملاتے اور جگمگاتے نظر آتے رہے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، اور آنے بھی چاہیے کہ دین حنیف کے چراغ کی لو کو آندھیوں کی عزت سے بچانا بھی تو ہے۔ مطالعہ تاریخ و کتب بینی کی راہ سے پڑھنے والی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آج سے تقریباً 6-7 صدیوں پہلے تک مفسرین و محدثین، حفاظ و متقنین اور فقہاء و ادباء کے جتنے قافلے اس کوکب ارضی پر خیمہ زن ہوئے تھے، انہی میں کا ایک بچھڑا ہوا منقطع المسیر ابن سبیل اور محدث عظیم القرین شارح حدیث رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں صدی کے اواخر میں آدم کا یوں تو بظاہر وہ اکیلا ہی آیا، لیکن اپنے کشکول میں روشن ماضی کی روشنی اور اپنے رفقائے سفر کی حسین یادیں بھی ساتھ لایا۔ دیکھنے والے بتاتے ہیں، سننے والے سناتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اشخاص و رجال جن کا تذکرہ وہ حلقہ درس میں فرمایا کرتے تھے، ان میں زیادہ تر ایسی ہستیاں تھیں جو اب دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ زندہ علماء کا ذکر مشکل ہی سے ان کے درس میں ہوتا، اور زندہ کیا سچ پوچھئے تو حافظ ابن حجر 9ویں صدی ہجری کے عالم و محدث کے بعد والوں کے نام بھی ان کی زبان مبارک پر اتفاقاً ہی کبھی آتے ہوں گے۔ ان کے حلقہ درس میں پہنچ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ درمیان کی چند صدیاں گویا ہدف ہو گئی ہیں، اور ہم 9ویں 8ویں اور ان سے پہلے کی صدیوں میں گویا زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ ایک ستارہ نہیں، ایک آفتاب تھا جو جنت ارضی سے نمودار نہیں طلوع ہوا تھا۔ وہ علم کا قطرہ نہیں، بحر متلاطم تھا، جو وہ بولتا تو الفاظ نہیں بلکہ علم و فن کے وہ چشمے بہاتا کہ قابل استعداد زمینیں ان کے آب شیریں سے سیراب ہوتی۔ وہ فنی اصطلاحات اور علمی الفاظ کا محض ناقل ہی نہیں بلکہ اصطلاح ساز تھا۔ زبان میں ہندی نغمہ ہی نہ تھا کیونکہ لے اس کی اجازی تھی۔ جب وہ ضروریات دین کی تشریح کرتا تو تواتر کے نئے چہرے سے نقاب اٹھا کر امت کو سمجھاتا کہ چند روایتیں ہی متواتر نہیں بلکہ دین کا سارا نظام ہی قطعی اور یقین آفرینی کی کیفیت سے آراستہ اور پیراستہ ہے، اور جو نفسیاتی اور منطقی قوت تواتر اسناد میں پائی جاتی ہے وہی تواتر طبقہ، تواتر عمل اور تواتر قدر مشترک میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر وہ الفاظ حدیث پر کلام کرتا تو اعتبار کے ایسی راہ سے
روح شناس کراتا کہ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ روایت بالمعنی کے بجائے روایت باللفظ کی مد میں داخل ہو جاتا۔ ان چند اشارات و کنایات اور استعارات و ابہامات کی وادیوں سے گزرتے ہوئے طبقہ اہل علم کے دل و دماغ اور قلب و ذہن میں جس شخصیت عظمیٰ کی دستک ہو رہی ہے، اسی کا نام نامی اور اسم سامی میری بھی مراد تعبیر ہے، یعنی بقیت السلف، حجت الخلف، علم کے بحر مواج، فکر و فن کے سراج وحال، حافظ الحجہ، مسند وقت، محدث عصر، مفسر زمان، فقیہ فرید، اصولی وحید، متکلم نزار، مورخ و ادیب حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ذرا ان گناگوں صفات اور سلف کی یاد کی حامل شخصیت کی مختصر سوانح عمری، جامعہ سے ان کی وابستگی اور ان کی علمی خدمات، بالخصوص ان کے وہ کارہائے نمایاں جو جامعہ ڈابیل میں رہ کر انجام دیے، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ولادت و مسکن حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جنت ارضی یعنی وادی کشمیر کے مقام دودھوان میں جہاں کا ننیال تھا، 27 شوال سن 1292 مطابق 17 اکتوبر سن عیسوی 1875 کو بروز شنبہ بوقت سحر پیدا ہوئے۔ والد بزرگوار پیر معظم علی شاہ کے نام سے معروف تھے اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی بیوی مالدیدی تھا۔ شاہ صاحب جس زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ اپنے میکے عارضی طور پر آئی ہوئی تھی، جبکہ اس زمانے میں مولانا معظم شاہ کا مستقل قیام ضلع مظفر آباد کی وادی نیلم کے موقع لولاب میں تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ وادی نیلم سے منتقل ہو کر کچھ دنوں دودھواں میں اور پھر پرگنہ لولاب کے موضع ورنو کو اپنا مسکن بنا لیا، اور یہی وہ قابل رشک گاؤں ہے جس کے سبزہ زاروں میں کھیل کود کر اور جہاں کی چشموں کا پانی پی پی کر شاہ صاحب سن رشک کو پہنچے۔ بسم اللہ خانی ایک دیندار گھرانے کے مزاج اور خاندانی رواج کے مطابق ٹھیک 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں حضرت شاہ صاحب کی بسم اللہ خانی کی تقریب کے ساتھ والد محترم نے قرآن شریف پڑھانا شروع کیا۔ الطاف الہی کی برکت سے 6-7 سال کی عمر ہی میں آپ نے ناظرہ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں رائج نصاب تعلیم کی ابتدائی فارسی کتابیں اور فارسی صرف النامہ کے رسائل ختم کر لیے، بلکہ اپنے لوہے قلب پر کندہ کر لیا، اور وہ استعداد اور دستگاہ حاصل ہوئی جس کا اظہار آپ کی بے تکلف فارسی نثر و نظموں میں ہوتا ہے۔ اس کے معاون بعد فقہ کی ابتدائی کتابیں منیت المسلی اور مختصر القدوری کے علاوہ گلستان اور گوستانی پڑھنے لگے۔ قابل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس زمانے میں بچوں کا ذہن و دماغ اور زبان متن کے اصل الفاظ میں بھی اچھی طرح ساتھ نہیں دیتے، شاہ صاحب اسی زمانے میں عبارت کی مشگافیوں اور حواشی و بین السطور میں غور و خوض کرتے نظر آتے۔ گویا بچپن ہی میں ذکاوت و ذہانت اور ایک تابناک مستقبل کے آثار چہرہ و بشرا پر عیاں تھے۔ آپ کے والد ماجد کا بیان سنیے جب انور شاہ نے حنفی فقہ کی مشہور و معروف کتاب مختصر القدوری مجھ سے پڑھنی شروع کی تو مجھ سے دوران درس بعض ایسے مسائل کے متعلق سوالات پوچھتے تھے کہ مبسوط کتابوں کے مطالعے کے بغیر جن کا جواب دینا مشکل ہوتا۔ ہر چند میں انہیں ان مشگافیوں سے روک کر صرف کتاب کے متن کو قابو میں لانے کی تلقین کرتا تھا، لیکن بعض اپنی کتاب کی عبارت کے مفہوم تک محدود رہ کر چلنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ الغرض 12 سال کی عمر تک اپنے شفیق والد ماجد مولانا معظم شاہ سے اور گھر کے قرب و جوار میں رہ رہے دیگر بعض اساتذہ مولانا عبدالجبار صاحب اور مولوی غلام محمد صاحب سے تعلیم حاصل کی، اور کس قدر تعلیم حاصل کی اس کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ حضرت شاہ صاحب نے ایک موقع پر خود فرمایا تھا
کہ میں 12 سال کی عمر میں فتویٰ دینے پر قادر ہو گیا تھا اور 9 سال کی عمر میں علم فقہ اور علم نحو کی مطولات کا مطالعہ کر کے استاد کی مدد کے بغیر بعض مسائل کو حل کر لیتا تھا۔ سچ ہے کہ سعادت بزور بازو نیز تانا مقصد خدای بخشندہ۔ دارالعلوم دیوبند کشمیر میں ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعد اب شوق علم نے محمد لگایا تو وادی کشمیر کا دامن اس علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے تنگ نظر آیا۔ اس لیے والد ماجد نے ریاست کشمیر کے مغربی کنارے پر واقع ضلع ہزارہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو اس زمانے میں علم کا مرکز اور پختہ کار علماء کا مستقر بنا ہوا تھا۔ یہ سن 1305 ہجری کا زمانہ اور آپ کی عمرہ کا 13واں سال تھا۔ چنانچہ وادی کشمیر کے دلکش نظاروں، بلند آبشاروں اور بے نظیر مرغزاروں کو خیرباد کہہ کر ہزارہ کے لیے نکل پڑے۔ ضلع ہزارہ کے مختلف مراکز علوم و فنون میں 3 سال رہ کر متعدد علماء فن و صلاح قوم سے علوم عربیہ کی تحصیل۔ لیکن اب کیا کہیے کہ جس نے خواب دیکھوں فوق سریہ کے وہ تحت سرا کو اپنی معراج کیوں کر سمجھے۔ ہزارہ کے مدارس میں مدارج عالیہ تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد باوجود آپ کی علمی پیاس کو تسکین اور آپ کے خواب کو تعبیر نہیں ملی تھی، لہذا مشیت عزدی نے اس نیر طابہ کو وادی لولاب سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں پہنچنا ازل میں لکھا جا چکا تھا، وہیں جہاں کا ذکر اور جہاں کی شہرت آپ کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ اس طرح آپ سن ہجری 1310 میں کشاں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے اور اسی تعلیمی سال میں داخلہ لے کر وہ کامیابی حاصل کی کہ دارالعلوم کی رویداد سن 1311 بتاتی ہے کہ انور شاہ نامی مظفر آباد کے طالب علم نے ماہ شعبان سن 1311 میں حسامی اور ہدایہ اولین کا امتحان دے کر شاندار کامیابی حاصل کیا۔ میں گنگو دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ گنگو تشریف لے گئے، جہاں آپ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کے ساتھ فروض باطنی بھی حاصل کی۔ مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ مرتب انوار الباری فرماتے ہیں کہ حکر نے ریل گاڑی میں عرض کیا جب امرتسر سے لاہور کو تشریف لے جا رہے تھے کہ شجرہ چشتیہ میں آپ کے نام یعنی سفر بہاولپور سن 1932 کا واقعہ ہے کہ آپ کے نام کے بعد 3 بزرگوں کا نام پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا اور مجھے اپنے والد مولانا معظم شاہ سے بھی سہروردی خاندان میں بیعت لینے کی اجازت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5 سال فارسی حاصل کرنے میں صرف ہوئے اور اگلے 5 سال عربی کی تہذیب میں۔ اس طرح آپ نے کل 10 سال کے عرصے میں وادی لولاب سے ہوتے ہوئے ہزارہ کے راستے دارالعلوم تک کے سفر میں رسمی تعلیم سے فراغت تو حاصل کر لی، مگر اس علمی سفر میں آپ نے اب تک جو حاصل کیا تھا وہ اپنے تئیں بہت کچھ ہونے کے باوجود اس علم کا ایک جزو قلیل ہی تھا جو آگے چل کر آپ نے اپنی ذاتی محنت، ہماگیر مطالعہ اور علمی انہماک کے ذریعے حاصل کیا، جس علم و فضل کی بہتی دار کو دیکھ کر مصر و بغداد اور حجاز و شام کے بڑے بڑے اہل علم و کمال بھی انگشت بندہ رہ جاتے تھے۔ کشمیر پہنچ اس کے بعد آپ نے اپنے ایک رفیق مولانا مشیت اللہ صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کی اصرار پر کچھ عرصہ بجنور میں قیام فرمایا۔ یہاں رہ کر آپ نے اپنے شیخ گنگوہی رحمۃ اللہ سے حاصل کردہ فیض باطنی کی عملی مشق کی، اور سب سے خاص بات کہ رفیق موصوف کا ایک ذاتی کتب خانہ تھا جہاں موصوف نے اپنی کوششوں سے اچھی خاصی تعداد میں کتابیں جمع کر رکھی تھی۔ شاہ صاحب نے اس قیام کو غنیمت جان کر ان کے کتب خانے سے بھرپور استفادہ کیا۔ خدا جانے اس عرصے میں کون کون سی کتابیں آپ کے مطالعے میں آئی ہوں گی۔
حرمین شریفین کی زیارت۔ بارہمولہ کے قیام کے دوران آپ کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں آپ مدرسہ فیض عام کا نظام بعض مخلصوں کو سونپ کر کل 6 افراد کی رفاقت میں سن 1323 ہجری میں سفر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ تاریخ نگاروں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ سفر برائے سفر نہیں تھا، بلکہ آپ کا ارادہ حجاز میں مستقل طور پر مقیم ہونے اور وہیں رہ کر تعلیم و تدریس کی راہ سے خدمت اسلام کا تھا، اس خیال سے کہ اپنی زندگی کو رسوم پرست ابنائے وطن سے بچا کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کسی بڑے مقصد پر صرف کر دوں اور حیات مستعار ختم کرنے کے بعد وہیں پیوند خاک اور ماوی خواب ہو جاؤں۔ لیکن آپ کے رفیق سفر خواجہ عبدالصمد ککرو کے بار بار اصرار اور طویل گفت و شنید کے بعد شاہ صاحب نے اپنا فیصلہ منسوخ کر دیا اور حج سے فراغت کے بعد سن 1324 ہجری میں برائے دہلی و دیوبند کشمیر پہنچ گئے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ سفر حجاز کے دوران آپ نے مصر و شام اور طرابلس اور بصرہ کے کئی جلیل قدر علماء سے شرف ملاقات بھی حاصل کیا، اور ان علماء نے بھی آپ کی بہت عزت و تکریم کی اور آپ کی بے نظیر لیاقت اور علمی استعداد کو دیکھ کر تبرکاً و اعزازاً سندات حدیث عطا فرمائیں۔ یہ دراصل فضیلت علمی کے احترام کا ایک طریقہ تھا جو اس زمانے میں عالم اسلام میں مروج تھا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ نے خصوصیت کے ساتھ رسالہ حمیدیہ کے مصنف شیخ حسن ترابلی سے ملاقات کر ان سے علم حدیث میں استفادہ کیا اور ان سے آپ کو باقاعدہ اجازت بھی حاصل ہوئی۔ مولانا امجد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین سے واپسی پر سن 1326 تک مسلسل فیض عامی کی خدمت میں وقت گزرا، لیکن کشمیریوں کے عام مزاج اور ابنائے وطن کی طویل ناقدردانی نے مرحوم کو وطن سے دل برداشتہ کر دیا۔ اپنے رفیق قدیم مولوی امین الدین صاحب دہلوی کو ایک مکتوب میں لکھا، حقیق کو یہاں سے دل برداشتگی کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی آبادی کا طرز اور ان کی بدمعاملگی کا احساس شدید رہا۔ ایسا احساس مجھے قیام ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا۔ پھر اگر مخلوق کی جانب احتیاط مخالط ہوتی تو شاید یہ احساس میرے لیے مفید نہ بنتا، مگر تجرب کے باعث یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ عقل مسنون اشارتاً یہ بات آ چکی ہے کہ آپ ہجرت کا ارادہ رکھنے اور فنا فی العلم ہونے کی وجہ سے تجرد کی زندگی پسند فرماتے تھے، جس کی بنا پر 43 سال 44 سال تک آپ اسی تجرد والی زندگی کو ترجیح دیتے رہے۔ ادھر اکابر دارالعلوم کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ ہجرت کی نیت نے اگر دل میں جوش و ابال مارا تو شہباز دیوبند کے مرغزاروں سے پرواز کر کے کوہستان حجاز کو اپنا مسکن نہ بنا لے۔ بنابراین دارالعلوم میں اس سلسلے کے مشورے ہوئے اور اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی دارالعلوم دیوبند کے نائب محترم کی معاملہ فہمی اور اس نے تدبیر کے نتیجے میں گنگوں کے ایک سادات خاندان میں سن 1336 میں اس آہوئے گریز پا کا عقد نکاح کروا کر اس دیوال اور تحول کی مسنون زنجیر پہنا دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات، جب آپ نے دارالعلوم دیوبند کی تدریسی خدمت کو قبول فرما لیا تو سب سے اول صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا درس آپ کے سپرد کیا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ سنن ابو داؤد کا سبق بھی آپ کے ذمہ آیا، اور اس طرح سن 1328 ہجری سے لے کر 1333 تک تقریباً 6 سال کے عرصے میں درجہ اولیاء کے معلمین میں شامل رہے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ مختلف علوم و فنون کی چھوٹی بڑی کتابیں پڑھاتے رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صدر مدرسی کی ذمہ داری منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے دارالعلوم کے اساتذہ میں صرف شاہ صاحب ہی ایسے معلم تھے جن میں حضرت شیخ الہند کا عکس اور پرتو نظر آتا تھا۔
مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ دارالعلوم کی جانشینی ایک ایسا قبا تھا جو بلا کسی خط و برید کے حضرت شاہ صاحب کے قامت موزون پر راستہ آ رہا تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند کے امام اور دیگر اکابر کی رائے پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت کے لیے آپ ہی کا انتخاب عمل میں آیا اور عہدہ صدر مدرسی اور شیخ الحدیث کا منصب آپ کو دے دیا گیا۔ اس انتخاب کے بعد آپ نے صحیح بخاری اور سنن ترمذی کا سبق ایک ایسے انقلاب انگیز طریقے پر جاری کیا جس سے دارالعلوم کی تدریس اور تعلیم کی پرانی روایتیں یکسر بدل گئی۔ آپ کی نابغیت اور جامعیت کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور طالبان حدیث دارالعلوم کا رخ کرنے لگے۔ ڈابیل میں آمد اور محرکات آمد۔ دارالعلوم دیوبند سے تک کے تعلق۔ ابھی آپ کا خورشید علم و فن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ علمی دنیا کو منور کر ہی رہا تھا کہ نوشتہ تقدیر حرکت میں آیا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ سے آپ کو بعض اصلاحات کے تعلق سے اختلاف ہوا اور اکابر و صلحاء کی مصالحانہ کوششوں کے برابر نہ ہونے پر یہی اختلاف سن 1345 عیسوی میں آپ کے استعفیٰ پر منتج ہوا اور مذکورہ سال کے تک بحیثیت صدر مدرس و جانشین شیخ الہند تدریسی ملی اور انتظامی خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے دارالعلوم سے علیحدگی کی اختیار کر لی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے اس کو تھوڑا تفصیل سے سنتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی مشہور ابتدائی حدیث ذہن میں رکھیں۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح۔ وحی سے پہلے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صالحہ دکھائے جاتے تھے اور آپ کا ہر خواب صبح کی روشنی کے معنی حقیقت و واقع بن کر نمودار ہوتا۔ ادھر شاہ صاحب کی علیحدگی سے پورا دارالعلوم سوگواری کی فضا میں مخمور ہے۔ اصاغیر سے لے کر اکابر تک سبھی حیران و سرگرداں ہیں۔ اب کیا ہوگا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، شاہین کی پرواز کس فضا میں ہوگی۔ ہر طبقہ اس تغودو میں ہے کہ یہ ماہ کامل ہمارے آنگن میں طلوع ہو، اس کی چاندنی سے ہمارا صحن جگمگائے۔ ادھر دوسری طرف کاتب تقدیر کے اپنے ہی جلوے تھے۔ رمضان کے بابرکت ایام گزر رہے تھے۔ 27ویں کی وہ مبارک شب آتی ہے جب ایک پاک نہاد بندہ عالم خواب کی سیر کرتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ دہلی کی سرزمین میں ہے۔ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس خبر وحشت اثر سے سبھی بے چینی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو جنازے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاویل و سنبت کے درمیان ایک جگہ پر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں مگر بیمار ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بندہ صالح آپ کو اپنی گود میں حصول برکت کے لیے اٹھانا چاہتا ہے، مگر جو ہی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کا جسد مبارک بھاری اور وزنی ہو جاتا ہے اور بمشکل ہی وہ بندہ تھوڑا اٹھا پاتا ہے۔ یہ پاک نہاد بندہ صالح کوئی اور نہیں بلکہ محسن قوم و ملت، ولی صورت و سیرت، متقدمین، متدین و امین، اصلاح و اخلاص و للہیت اور احساس فرض کے پیکر جامعہ ڈابیل کے سابق محتوی حضرت مولانا احمد بزرگ سملکی، فاضل دارالعلوم دیوبند اور دست گرفتہ حضرت گنگوئی اور مجاز خلافت حضرت مدنی کی ذات گرامی ہے، نور اللہ مرقدہ۔ رمضان مبارک گزرنے کے بعد مولانا بزرگ اپنا وفد لے کر اکابر علماء دیوبند کو دعوت پیش کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے تو اپنا مذکورہ بالا خواب عارف باللہ
حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیان کیا۔ خواب سن کر عارف باللہ نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا کہ افسوس دیوبند سے علم حدیث رخصت ہوا اور اب ڈاویل و سملت میں اس کی شمع فروزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو دنیا نے دیکھا کہ مولانا بزرگ کا یہ رویا صالحہ کس طرح فلق صبح کے معنی حقیقت واقعہ بن کر رونما ہوا، اور ڈاویل و سملت ہی نہیں بلکہ پورا خطہ گجرات ہی آپ کے انوار و برکات سے مستفید ہوا۔ میرا مدت سے گلے میں بلغم کی شکایت ہے، گلا کام نہیں کر رہا، میں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔